اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعہ المبارک کے دن کلمہ طیبہ کا ایک بہت ہی خاص اور مجرہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ لمبے لمبے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، تو بس صرف ایک ہی دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ ایک ہی دن میں آپ کا ہر مقصد، ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی کسی بھی مقصد، خاص مقصد کو لے کے آپ کے دل میں آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں اور وہ آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، تو بس جمعہ المبارک کے اس مبارک دن میں آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کلمہ طیبہ کا آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دلی حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی جناب سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ کی ہر چیز میں اللہ کی رضامندی شامل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہ رہے گی۔ تو جمعہ المبارک کا یہ مبارک دن ہے، یہ جو مومنوں کی عید قرار دیا گیا ہے، اس میں آپ نے کثرت سے درود پڑھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ المبارک کے دن 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو بس ایک آسان سا وظیفہ جو کہ درود پاک کا ہے، اس کے پڑھنے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام روز محشر ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ تو میں آج آپ کو اپنی میں آج آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں، جمعہ المبارک کا دن کلمہ طیبہ کا وظیفہ لائی ہوں، وہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ویورز، جمعہ المبارک کا دن مومنوں کی عید قرار دیا گیا ہے اور اس دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں بندے کی ہر دعا، ہر حاجت کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان میں آتی ہے۔ آپ لوگ اس عرصے میں جتنی ہو سکے کثرت سے دعا مانگیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن چڑھے، وہ حاجت، وہ وقت آ جائے، تو اس دن اپنی زبان سے کوئی بھی برے الفاظ نہ نکالا کریں، کسی کے لیے کوئی بد دعا نہ نکالا کریں، بس ہر کسی کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ اس کے علاوہ اس دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھا کریں، اس دن نوافل پڑھا کریں اور یہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ یہ درود پاک بے شک بہت ہی چھوٹا ہے لیکن ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک دیکھیں بالکل چھوٹا سا ہے، چند الفاظ کا ہے، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی ہے۔ والد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے اور والدہ تمہارے لیے جنت ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ والدین خود حیات ہیں تو اپنے لیے دعا مانگ لیں گے۔ جیسا کہ والدین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں۔ اور افضل ترین ذکر جس کا آج ذکر کر رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور بزرگ ترین دعا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔
اب آپ چاہتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، تو بندہ جب خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے والا جنت میں بھی جائے گا، وہ کس طرح کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور اس اعتقاد پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ چوری کرتا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو بہرحال جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدعمالیوں پر اس نے توبہ کر لی اور وہ قبول ہو جائیں، لیکن جب تک اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس عقیدے پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی مرتے وقت تک عقائد صحیحہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترنم سے پڑھا یعنی خوبصورت آواز سے پڑھا تو اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے بغیر کسی کی شفاعت کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر خدا نہ کرے یہ نہ بھی ہوا پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں ضرور پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو شخص دن رات کے کسی بھی حصے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اس کے اعمال نامے سے برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو کہ ساری نیکیوں سے افضل ہے، اور جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو کس قدر مبارک یہ عمل ہے، کس قدر آسان سا یہ عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے کہنے والے سے مصیبتوں کے 99 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جس میں سب سے کم رنج و غم ہے۔ تو رنج و غم سب سے کم ہے تو 99 دروازے مصیبتوں کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ جو شخص اپنے عزیز و اقارب کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور اس کو ایصال ثواب پہنچا دیتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہت سی روایات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ وہ شخص بہرہ ور ہوگا جس نے دل و جان سے یعنی خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی کلمہ بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کو اس کلمہ کی تلقین کیا کرو کہ یہ افضل ترین ذکر ہے، اور جمعہ کے دن تو اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ خاص فضیلتیں آئی ہیں، کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور ایک ہی دن میں کیسے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی آسان یہ وظیفہ ہے کہ مشکل سے مشکل مقصد ہو، کڑے سے کڑا وقت ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے باوضو جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے جب نفل پڑھنے کا وقت ہو، چاہے تو آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر، اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ بنا اب مطلب کہ نماز کا وقت نہ بھی ہو تو آپ لوگ وضو کر کے اچھی طرح سے جائے نماز پر بیٹھ کر
آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 تسبیحاں یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب ترین عمل ہے، ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک جمعہ المبارک میں یہ وظیفہ نہ کر سکے تو اگلا جمعہ المبارک میں آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چھوٹا سا عمل ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد، یا بہنیں جب ظہر کی نماز پڑھتی ہیں جمعہ کے دن، اس کے بعد لا الہ الا اللہ صرف لکھنا ہے، لا الہ الا اللہ 35 بار کاغذ پر لکھ لیں اور اپنی جیب میں رکھ لیں، اور ہر صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کاغذ کو دیکھتے ہی چند بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی محبت عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔ جس شخص کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، اللہ غیب کے خزانوں سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے ضرور کمنٹ میں اپنا نام میسج کر دیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔